الحمدللہ ہمارا یہ سورہ آل عمران کی تقریباً 100 آیات ہو گئی ہیں، اور اب ہم آگے سے پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے ہی سمجھنا آج اسٹارٹ ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے فرما دیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قل، آپ فرمائیے کیا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کیا آپ اللہ کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو بھائی تم لوگ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے کیا ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کے بعض دلائل آنے کے بعد، سچی باتیں آنے کے بعد اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے وہ اہل کتاب کہلانے کے برابر کلام اللہ اور اس کے لانے والے کے انکار پر تلے ہو؟ تم اہل کتاب کہلاتے ہو خود کو، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی آیت کو چھٹلا رہے ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے دوبارہ، قل یا اہل کتاب، آپ فرما دیجیے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من آمن تبغونها عوجا، ایمان لانے والوں کو کہ تم اس میں کوئی عیب یا کوئی عوج یا کوئی ٹیڑھ یا کوئی کجی تلاش کرتے ہو، فانتم شہداء، اور تم کیا ہو، گواہ ہو، یعنی تم خود جانتے بھی ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود تم ایمان کو نہیں لا رہے، ایمان نہیں لا رہے، تم مسلمانوں کو بھی اللہ کے راستے میں چلنے سے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے سے، یا اللہ کے راستے میں چلنے سے تم روکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے ہی سے تم روکتے ہو، خود بھی ایمان نہیں لا رہے ان کو بھی روکتے ہو، ان میں بھی کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہ صرف یہ تم اپنی جہالت سے نہیں کر رہے، بلکہ تم سب جانتے ہو، اس کے باوجود یہ حرکتیں کر رہے ہو، تو سیدھی سیدھی باتوں کو بھی ٹیڑھا ثابت کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہو، تو تمہارے اس ہیر پھیر سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، تمہیں ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پھر اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، جو میں نے آج یہاں سے تلاوت شروع کی، کہ اے ایمان والوں، اگر تم جو اہل کتاب میں سے کسی ایک کی یا بعض کی اطاعت کرو گے، اگر ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھر وہ تم کو اسلام سے پیچھے ہٹا دیں گے، تمہیں کیا کریں گے، کافر کر دیں گے، تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے نا، کہ بعض دفعہ ہم ویسے سے اتنے مرعوب ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو ہمیں پہلے ہی دور رہنا چاہیے نا۔ جو پہلے بھی کچھ آیات گزری تھی تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ ہمیں ان سے دوستی بھی نہیں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی ایک اور بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی اگر ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے ان کا جو ایک فریق ہے، یعنی کوئی بھی فریق، مثال کے طور پر کوئی ایسا فریق ہے جو، یعنی یہاں پہ تو فریقان ہے نا، کوئی خاص تذکرہ نہیں اس کا، وہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن فریقان سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ تو سیدھے سادھے ہیں اہل کتاب میں سے، اتباع تو ان کی بھی نہیں کرنی، اطاعت تو ان کی بھی نہیں کرنی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو، بعض لوگ ایسے ہیں جو کیا ہیں، سازشوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور تمہیں ایمان سے بہکا دینا ان کا کام ہوتا ہے، تو وہ تو بدر سے اولا ان سے بچنا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے ویسٹ کی پیروی ہوتی ہے، اندھی تقلید ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے خود نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کی نا ان کی اطاعت، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد یہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں لوگ ویسٹ سے متاثر ہوتے 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 پھر وہ ملحد اچھا، بن جاتے ہیں۔ جی بولیں۔ اگر کسی اچھے کام سے ان کا بھی تو کام ہوں گے نا، کوئی اچھی خصوصیات ہوں گی۔
وہ بھی نہیں سیکھنی چاہیے. متاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ آپ صرف غلط باتیں سیکھیں. اگر ہو سکتا ہے ان میں کچھ گڈ ایٹریبیوٹس بھی ہوں یا ان کے کچھ ایسی اسکلز ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے اسکلز جہاں تک سیکھنے تو کی کیا بات ہے تو وہ بھی. بالکل اسکل سیکھ سکتے ہیں، لیکن اچھے ایٹریبیوٹ ان سے نہیں سیکھنے چاہیے. اچھے ایٹریبیوٹ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ان سے اچھے ایٹریبیوٹ سیکھیں گے نا تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کانشیسلی ان کے لیے اپنے دل میں ایک نرمی اور عظمت پیدا ہونے لگ جاتی ہے. یہ ایک فطری بات ہے. اچھی صفات آپ کے اندر اس کے لیے اٹریکشن پیدا کرتی ہے، یہ نیچرل ایک بات ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کی اچھی صفات سے پھر آپ کو اچھا لگے گا، یار اتنے سچے مجھے اتنے سارا اچھے. ویسٹرن جی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ویسٹرن لٹریچر پڑھایا جاتا ہے موسٹلی جو ہے وہ ویسٹرن لٹریچر, ویسٹرن بکس, ویسٹرن آئیڈیالوجیز یہ سب ہی پڑھائی جا رہی ہے نا. تو نہیں تو پڑھانا چاہیے نا، یہی تو کہ لائک آپ اسکول. جس بھی دیکھ لیں, جیومیٹری کی, سائیکالوجی کی, سائنس کی, فکشن کی, فزکس کی, کیمسٹری کی, سب ویسٹرن رائٹرس کی ہی پڑھائی جا رہی ہے. مسلم رائٹرس کی تو پڑھائی نہیں جا رہی ہے. دیکھیں تو اس میں ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نے انہی اپنے کے کانسیپٹ دماغ ایجوکیشن. میں جانے کے لیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ان کا کریکلم ڈال دیا. ہمیں چاہیے کہ امیجیٹلی اس کو ریموو کر دیں، بغیر سوچے سمجھے اس کو ہٹا دیں. بعض لوگ کہیں گے نہیں ابھی ہمارے پاس اتنا اچھا نہیں ہے. بھائی اوپو اور ٹیکنو کے نیم سے کلاس میں کون ہے پلیز بتا دیں. اچھا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی ہمارے پاس کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہے تو جب تک نہیں ہے تب تک اس کو چلائیں. میرے نزدیک یہ اور ایک اور بڑی جہالت ہے. جب تک ہمارے پاس دوسرا سسٹم نہیں ہے تب تک اس کا مطلب ہے زہر کھائیں، یعنی جب تک کھانا نہیں ہے تب تک زہر کھا لیں. اچھا کھانا نہیں ہے تو زہر کھا لیں. بھائی جیسا ٹوٹا پھوٹا ہے نا ابھی کھاؤ، اپنا کھاؤ. حلال کھانا جیسا ٹوٹا پھوٹا بنا ہے، کچا پکا بنا ہے، اس کو کھاؤ. زہر کھانے سے بہتر ہے نا. کیا عقل مندی یہ ہے کہ نہیں جب تک نہیں سب تمہارے کہتے پاس ہیں بہت ہی obsolete ہے, خوبصورت. obsolete ہے. جی مسلم رائٹرس کا جو بھی جتنا بھی چیزیں ہیں, کتابیں ہیں, سب کہتے ہیں obsolete ہیں. ٹو دا وہ نہیں ہے, آج کل کے ماڈرن ایرا کے اکارڈنگلی جو ہے وہ نہیں چلتے ہیں. اور یہ سب پرانی جتنی بھی لیکن آپ میں جتنے آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ویسے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس وقت سے بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے میری ساری میرا خیال ہے آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہے. کون سی کتابیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں آپ کے نا آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی. میں اپنی بات آپ کو رکھ دیتا ہوں، پھر اگر مزید سوال ہو تو آپ وہ پرسنل میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا یا بھلے گروپ پہ پوچھ لیجیے گا. مختصر سے یہاں پہ ایک بات کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے پاس اگر یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور یا بیکار ہے یا خراب ہے، ایسا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، بہترین ہے. ٹھیک ہے، ہاں اب اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. اس کو پراپر اس کی آج کے دور کے حساب سے اس کی لینگویج ہوگی، سب چیزیں ہوں گی. تو اس میں کیا ہوگا، ابھی ٹائم لگے گا. تو ٹھیک ہے، ابھی کچا پکا ہے نا، تو کھانا کچا پکا ہو وہ کھا لینا بہتر ہے. حلال پاک عمدہ کھانا کچا پکا رکھا ہوا ہے، ایون کہ بالکل کچا رکھا ہوا ہے، وہ کھا لینا بہتر ہے یا زہر کھانا بہتر ہے؟ زہر کھانے سے بہتر ہے کہ آپ کچا پکا کھانا کھا لیں، بلکہ بھوکے رہ لیں. اگر کچا پکا نہیں بھی ہو، بالفرض اگر وہ کہتا ہے بھائی ہمارا کچا بھی نہیں ہے، تو بھائی بھوکا رہنا نسبتاً بہتر ہے نا کہ چلو کبھی آ جائے گا. تو اسی لیے اس کو امیڈیٹلی ختم کرنا چاہیے. اس لیے اسکلز بھی ہمارے پاس پھر آ جائیں گے. لیکن رہی بات اسکلز کی، تو وہ اگر ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں، اور ہمیں اس میں لانے میں تو اتنا ٹائم لگے گا کہ ہم شاید بھوک سے مر جائیں. تو اسی لیے اسکلز کے معاملے میں یا ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہمارے پاس بہت کم ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اسکلز اگر سیکھنی ہے تو وہ اے آئی وغیرہ چیزیں ہیں وہ سیکھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے،
وہ اتنی جلدی جلدی سیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ان کو لیڈ کر لیں، کیونکہ انہوں نے ہم سے ہماری چیزیں سیکھی ہیں لے کر، اور اس کے بعد وہ ہم اس وقت لیڈ کریں ٹیکنالوجی میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں کریکولم کے اندر، مثال انگلش اچھی کرنے کے لیے کہانیاں ہیں، اس کے اندر ایٹریبیوٹس آتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں آتی ہیں، اس کہانی میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں نہیں پڑھانی چاہیے، وہ زہر ہے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تُتِیعُ فَرِیقًا مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ یَرُدُّوکُم بَعْدَ ایمانکم کافرین، کہ بھائی وہ تمہیں کیا کریں گے، ایمان سے پھیر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اسکول میں جو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، کالجز میں جو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر یونیورسٹی میں اور پھر ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، وہ ایتھیزم کا شکار ہو رہی ہے آج ہماری نسل۔ تو کیا ہے، ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں نا ٹیکنالوجی پڑھنے میں اور ان چیزوں کو پڑھنے میں۔ تو ٹیکنالوجی کو پڑھنے میں کسی حد تک چلو میں تو کہتا ہوں پڑھ لینی چاہیے، جلدی جلدی پڑھیں، ہم لیڈ کریں جو میں نے ابھی کہا، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، نہ وہ پڑھنی چاہیے، اور ان کی اطاعت کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے جو ہے وہ اطاعت کی ان کی، تو وہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا، ہم سمجھتے نہیں تھے، ہم کہتے تھے جی ملا ہے، ملا فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج میں جانتا ہوں، آج آپ لوگ کے علم میں بھی ہوں گے، میں تو شاید نہیں جانتا، لیکن یہ کہ ایسے بہت سے پیرنٹس ہیں جو پریشان ہیں، خود لبرلس ٹائپ ہیں بہت زیادہ، کوئی یعنی لبرل سے مطلب لبرل ان سینس کہ بہت زیادہ دین کے وہ نہیں ہے، وہ والے لبرل بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز و نماز کی خاص وہ نہیں ہے، پڑھ لی ٹھیک ہے پڑھ لیتے، لیکن اس کے باوجود وہ اس فکر میں ہے کہ یار ہمیں کافر نہیں ہونا، یا بھائی ایسا ہے کہ بھائی ڈرامے بھی ہیں چلنی ہے، فلمیں بھی چلنی ہیں، سب چیزیں چلنی ہیں، نمازیں بھی چلنی ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی، لیکن اس بات کی فکر ہے کہ بھائی ہمارے ٹیچر آگے نا الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، اور خود مجھ سے میرے پاس سوالات آئے ہیں کہ غیر بھائی یہ بتائیں کہ یہ ہمارے سر نے اس طرح کی بات کی ہے، تو میں ان کا جواب دیتا کہ بھائی آپ کے پاس تو جواب ہے نا، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی کسی دن جو ہے نا ان کو بولو مجھ سے بات کر لیں، ان کا نمبر لے لو یا میرا نمبر ان کو دے دو، ان کو بولو مجھ سے بات کر لیں، یہ کسی دن میں ہی آ جاتا ہوں تم لوگ کی یونیورسٹی میں، دیکھ لیتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا فضول باتیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی لاجک اچھا لاجیکل بات بھی نہیں تھی، بالکل لاجیکل سی بات تھی، سائنٹیفکلی غلط پروف ہو رہا تھا، لاجیکلی غلط پروف ہو رہا تھا۔ خیر چلیں، تو یہ ایک اللہ نے ہمیں یہاں پہ ہدایت دی دی ہے واضح طور پہ، کئی تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور تم کافر ہو کیسے سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، تم پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جا رہا ہے، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان رسول ہے۔ اب اس میں ہم یہ بولیں گے، ہو سکتا ہے شیطان ہمیں کہے کہ بھائی ہمارے درمیان تو رسول نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ زندہ نہیں ہے، لیکن کیا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے جتنی ہماری جو مکمل ضروریات کو پورا کرے اتنی سیرت کیا موجود نہیں ہے لکھی ہوئی؟ بھری پڑی ہے کتاب ہے میرے پاس تو ایک دو تقریباً یعنی دو تین چار پانچ تقریباً سیکشنز ہیں سیرت کے اوپر، اس میں صرف سیرت کی کتاب ہے، تقریباً 50 کے لگ بھگ کتابیں میرے پاس صرف سیرت کے عنوان سیرت کے ٹاپک پر ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو 50 کتابیں زیادہ ہی ہوں گی شاید، لیکن ہیں 50 تو ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ عظیم، جو سیرت کے اوپر لکھی گئی کتابیں ہیں، ان میں چھوٹی بڑی بھی ہیں، 100 صفحے کی بھی ہیں اور 2,000 صفحے کی بھی ہیں، 2,000 صفحے کی شاید نہیں ہوگی اتنی زیادہ، لیکن ہاں تقریباً ہوگی، کم ہوگی، چلو 1,500 صفحے کی ہوگی، 1,400 صفحے کی ہوگی ٹھیک ہے، 18 ہاں تقریباً ہوگی 2,000 صفحے کی بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اتنی ساری تفصیل موجود ہے سیرت کی، تو بھائی آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، ہمیں صرف اس تک ہمیں پہنچنا ہے، یعنی ہمارے پاس آپ کے اور میرے ایکسیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی ہاتھ میں ایسے ہے کہ یعنی آپ جب چاہیں اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں، صرف کیا کرنا ہے، مجھے دیکھیں میں کیا کرنا ہوں، صرف یوں ہاتھ بڑھانا ہے اور کتاب اٹھا لینی ہے، میں اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گیا، میں اللہ کے نبی کے دربار میں ہوں میں، بس اتنا سا کام کرنا ہے، ود ان سیکنڈ آپ اللہ کے نبی کی طرف، اتنا تو صحابہ کو ایکسیس نہیں ہوگا، صحابہ کو بھی گھر سے نکل کے جانا پڑتا تھا، 5-10 منٹ اس میں بھی لگ جاتے ہوں گے، پھر حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑتا ہوگا، یا کبھی کھٹکھٹانا پڑتا ہوگا، پھر کبھی آئیں گے اللہ کے نبی، کبھی نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاس تو صحابہ نے احسان کیا ہم پر کہ اللہ کے نبی کے حالات ہم تک آگے آگے بڑھا دیے، پھر تابعین نے اور احسان کیا اور آگے بڑھایا، تب تابعین نے اور احسان کیا اور آگے بڑھائے، پھر محدثین، مفسرین، فقہا، علماء، سیرت نگاروں نے احسان کیا کہ کتابوں میں لکھ دیا تفصیل سے، اور پھر ایزیلی دستیاب ہے، ایزیلی۔ پہلے کتابیں اتنی آرام سے نہیں ملتی تھی کہ آپ ابھی ایک آرڈر کرو گھر پہ کتاب پہنچ جائے، مہینوں مہینوں کی تگ و دو کرنی پڑتی تھی، پتہ نہیں کتنا کام کرنا پڑتا تھا، کتنا سفر کرنا پڑتا تھا،
تب جا کے جو ہے وہ کتاب ہاتھ آتی تھی بھائی. آج تو یہ عالم ہے کہ آپ ودن اے کلک، یعنی سنگل کلک پہ آپ کی کتابیں موجود ہیں گھر پہ. ہاں ٹھیک ہے، گھر پہنچانے کے پیسے لگیں گے تو بھائی جب آپ جائیں گے تو اس کے بھی تو پیسے لگیں گے نا. تو گھر پہنچانے کے پیسے اس سے کم ہی لگتے ہیں ویسے، جانے میں پھر خرچہ اور پیٹرول اور آپ کی محنت اور ٹائم سب خرچ ہوتا ہے. اب پرنٹڈ اچھی فارم میں خوبصورت پیپر میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. تو ہم صرف ناقدرے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ہم صرف ناقدرے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، میں صرف ناقدرہ ہوں، قدر نہیں ہے ہمیں. بس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. تو وفیکم رسول، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے درمیان رسول. آپ خود سوچے نا، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اگر یہ آیت کا مطلب وہی ہوتا، صرف اور صرف وہی ہوتا کہ اللہ کے نبی کا مطلب صرف صحابہ کے لیے آیت، تو یہ آیت کو یہاں تک آنے کی اللہ میں نہیں لاتے اس آیت کو، کیا ضرورت ہے پھر؟ جب یہ بات ہے کہ وفیکم رسول، تم میں رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں تم تک پہنچا دوں گا. یہ اس وقت ہی پیغام دے دیا صحابہ کو اور صحابہ کے شاگردوں کو. اور آگے اس آیت کے تحت بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ آگے بھی سیرت کا پیغام پہنچے گا. اور جب تک قرآن ہے تب تک سیرت بھی ہے. وفیکم رسول ہو، تم پہ رسول ہے، کیونکہ یہ آیت لکھی بھی ہے. جب وفیکم رسول ہو، تمہارے درمیان رسول ہے، تو اس کا معنی مطلب یہی ہے کہ ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہوں، سیرت موجود ہو، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، یہ چیزیں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیرت ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گی. جب تک قرآن ہے سیرت موجود رہے گی، نہیں مٹے گی. تو سمپل ہے، کتاب اٹھائیں، سیرت پڑھیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم کفر کر ہی کیسے سکتے ہو جب تمہارے درمیان تلاوت کی جا رہی ہے آیات اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے، رسول کی زندگی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا تو پکی بات ہے کہ اس کو تو ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی. ہدیہ، ہدایت یافتہ ہو گیا وہ. ہدیہ کا مطلب یہ ہے فقد ہدی، اور پھر فقد، قد کا مطلب ہے پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی تاکید کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے کہہ دیا ہو گیا تو ہو گیا. لیکن اللہ میں پھر تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پکی بات ہے کہ وہ ہدایت مل گئی. بلو کر دو، ریڈ بلو کا اچھا. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ بہت کئی فتکفرون کہ ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، نبی کی سیرت موجود ہو اور ایمان والے کفر اختیار کر لیں. بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے نا، قرآن کی صرف تلاوت، یہاں بات لفظ ہو رہا ہے تلاوت کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تلاوت کا کیا فائدہ جب تک سمجھ کے نہ پڑھو. آپ لوگ تب ایک ٹائم سے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ کو میرا ایک تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا. جو نئے ہیں ان کو تو ان کو بھی، اور جو پرانے ہیں ان کو تو خیر ان کو تو پتہ ہی ہے میرا مزاج کا. جتنا میں زور دیتا رہتا ہوں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پہ، وہ آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے. شب جی، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ انتہائی گمراہانہ بات ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تُتْلَى کیف تکفرون وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رسول، کہ تلاوت کی جا رہی ہے تم پر آیات. کیا مطلب کہ تلاوت سننے سے ہی کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کفر سے بچت ہونے کا بہت، یعنی کفر سے بچاؤ کا ایک سبب یا کفر سے بچاؤ کی ایک ڈھال قرآن کریم کو سننا ہے. تم تلاوت کرتے ہو نہیں فرمایا، اور تم سمجھ کے پڑھتے ہو نہیں فرمایا. ایک ہوتا ہے تلا یتلو، تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، چاہے سمجھ کے پڑھے چاہے بغیر سمجھے پڑھے. ایک ہوتا ہے اقرا، اقرا کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھو. صحیح ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے، یہاں تلا یتلو سے یہ بنا ہے تتلا، کہ تم پر تلاوت کی جا رہی ہے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا کسی چیز کو، چاہے وہ سمجھ کے پڑھا جائے بغیر سمجھے. یہ مطلب ہوتا ہے تلاوت کا. ٹھیک ہے.
تو कहते हैं कि तिलावत के सुनने के कल्ब पर सूरह रहमान जैसे थेरेपी है। सूरह रहमान कहते हैं कि सुनाएं पेशेंट्स को। तो ये साइंटिफिक कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, है ना? देखिए, कुरान ये जो है पाक ना सुनने के। सूरत रहमान के हवाले से बहुत आता है कि हम्म। हीलिंग हो जाती है या फला फला शिफा मिलती है। वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। अल्लाह ने अगर कुछ रखा है तो रखा है, लेकिन इसकी कोई दलील होनी चाहिए। सॉलिड दलील अब तक मुझे नहीं मिल सकी। ठीक है, हमारी अकीदत है, उस लिहाज से हम मानते हैं, अच्छा। लेकिन कोई सॉलिड ठोस दलील हो ना, अब तक कम से कम मुझे मिली नहीं है। ठीक है। तो बाकी, क्योंकि हमारा कुव्वत ख्यालिया में अल्लाह ने बहुत ताकत रखी है, तो हम जब ये सोचते हैं कि इससे हमें फायदा होगा, तो फिर उससे हमें फायदा हो जाता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा जी। तो सिर्फ तिलावत आयात से और सुनने से भी क्या होता है? आ, कुफर से बचाओ का एक तरीका क्या है? कुरान करीम की तिलावत। दूसरा तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ते रहे। अगर ये दो काम रेगुलरिटी के साथ चल रहे हैं, तो कुफर इंशाल्लाह ताला नहीं हो सकेगा। ये कितनी बड़ी बात है, आपको पता है? तिलावत आयात और सीरत का मुताला, या अहादीस का भी, अगर आपने रेगुलरिटी के साथ ये कर लिया है, तो अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि कुफर नहीं आ सकेगा। ठीक है। वमन यातसिम बिल्लाही, तो हमें मतलब इसका इसका बहुत ज्यादा वो ख्याल करना चाहिए, और बहुत ज्यादा इसके लिए वो तगो दो और एक सेटअप बनाना चाहिए। ठीक है। वमन यातसिम बिल्लाही फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ एक और इसके अंदर थोड़ा सा वो समझ लें, शान नुज़ूल, या इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि मदीना के जो लोग थे ना, अंसारे मदीना, उनके दो खानदान थे, औस और खजरज खजरज। औस और खजरज आप लोगों ने सुना होगा। औस और खजरज, ठीक है। तो उनके दरमियान इस्लाम से पहले बहुत ज्यादा अदावत थी, दुश्मनी थी, लड़ाई थी, झगड़ा था। जरा जरा सी बात पर लड़ाई और खूनरेजी हो जाती थी, बरसों तक चलती रहती थी। तो एक जंग भी है, बुआस की जंग कहलाती है। 120 साल तक ये जंग चली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और हिजरत हुई, तो उस पर उनकी किस्मत मतलब चमकी, और फिर वो जंग खत्म हुई है। ठीक है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अगर नहीं आते, शायद ये और चलती। शायद नहीं, मतलब गालिबन गालिब गुमान यही और चलती। अच्छा जी। अल्लाह अकबर। तो ये एक बात है। ठीक है। मदीना में जो अहले किताब थे, उनको इन दोनों जो फरीक थे ना, औस और खजरज, इनकी इनकी दुश्मनी खत्म हो गई, तो ये उनको हजम नहीं होता था, बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने क्या किया कि वो लड़ाई झगड़ा कराने के ना दर पे रहते थे। देख लें, आज भी आपको मिसाल मिलती है नहीं मिलती, किसी दो मुल्कों के दरमियान कुफर से क्या मतलब है? कुफर से मतलब कुफर, कुफर से मतलब कुफर है। मतलब आप क्या पूछना चाह रही हैं? पूछ लें। बंद करो, शोर हो रहा है।
تو ان کو اس طرح سے مل بیٹھنا وہ نہیں ہوتا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر مسلمان، دو ملک مسلمان وہ آ جائیں کہیں بات کہیں ساتھ مل جائیں تو پھر وہ ان پہ مطلب ہضم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر لڑائی کسی نہ کسی طرح جھگڑا کرا دیا جاتا ہے. ایسے منافقین کیا اہل کتاب میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی آپ کو آج کے دور میں بھی دنیا میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لڑائی جھگڑا کرانے میں اول نمبر پر. ٹھیک ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول شروع سے چل رہا ہے ان کا. تو یہ یہودیوں کو راس نہیں آتا تھا. تو ایک اندھے یہودی شماس بن قیس نے کسی فتنے والے آدمی کو بھیجا کہ جس مجلس میں دونوں خاندان جمع ہو وہاں کسی ترکیب سے بواس کی لڑائی کا ذکر چھیڑ دینا، پرانی لڑائیوں کا ذکر چھیڑ دینا اور بواس کی جنگ کا ذکر چھیڑ دینا. اس نے مناسب موقع پا کر بواس کی یاد تازہ کرنے والے اشعار سنانے شروع کر دیے. اب جب اشعار سنائے تو ایک ہوتا ہے نا بجھی ہوئی چنگاری، آپ نے دوبارہ اس کو بھڑکا دیا. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی بڑی ایک گندی اور بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ اگر کہیں صلح صفائی ہو گئی ہے کسی وجہ سے، یا چلو صلح صفائی ہو یا نہ ہو، معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، بولتے ہیں یار یہ تو ان کے درمیان میں پھٹا کیوں نہیں ہو رہا، ایسے سیکرٹ چھیڑ دیں گے. یار وہ تمہاری بہن نے تو بڑا غلط کیا تھا، تمہیں یاد ہے وہ؟ کبھی کبھی سوچتی ہوں نا، یہ بڑا دکھ ہوتا ہے یار، کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کرنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. کیا یہ فضول میں وہ بھائی بھول چکا ہے، وہ بہن بھول چکی ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، بھلے معافی تلافی نہ بھی ہوئی لیکن ٹھنڈا ہو گیا، ختم کرو. نہیں، وہ پھر سے آگ لگائے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا. ساس بہو میں پھڈا تھا یا بھائی بھائی میں پھڈا تھا تو وہ آگ لگا دیں گے کہ یار وہ چھوٹا بھائی تمہارا کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ وہ ایسے اچھا نہیں کیا تھا، ویسے غلط اسی کی تھی، غلطی تم صحیح دیا لیکن تمہارا ظرف ہے. اس کو چڑھائیں گے اور وہ کر دیں گے. ساس بہو میں لڑائی تھی یا تھوڑی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، یار بس تمہاری ساس جو ہے نا وہ اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن بڑا کبھی کبھی سوچتی ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی عجیب سی تمہاری ہے ساس. تو تمہارے زر سے تم نے برداشت کیا، اب وہ اندر سے بیچاری دوبارہ سارا کیمیکل ریئیکشن بھی شروع ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، طبیعت پھر سے خراب ہوگی، پھر سے غصہ آئے گا، پھر سے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، ہو جائے. سکون نہیں ہوتا. ساتھ کو بول دیں گے پتہ نہیں بھائی آپ کیسے برداشت کر لیتی ہیں، میری طرح سے میں تو کبھی ایسی بہو برداشت نہ کروں. آپ نے بڑا سہا ہے، بڑا صاحب، اللہ آپ کو خوب اجر دے گا. یعنی اس طرح نیک بن کے آتے ہیں لیکن اندر ہوتا ہے فساد. بعض اوقات ان کو خود کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ فساد کر رہی ہوں میں. ان کی نیت بعض اوقات بہت زیادہ نہیں ہوتی، تھوڑی بہت بس مزے لینے کی ہوتی ہے، وہ بھی غلط بات ہے. بہت زیادہ فساد کی نہیں ہوتی لیکن وہ فساد ہوتا ہے، مزہ آتا ہے ان کو اس طرح کی باتیں کرنے میں. وہ ساسو ماں پھر سے ہائی پر. ٹھیک ہے. تو اس طرح بزنس پارٹنر میں کبھی پھڈا ہو گیا تو اس میں ختم ہو گیا ہے پھڈا، ٹائم ہو گیا، گزر گیا. آگے کوئی چھیڑے، یار وہ اس کا نام لے لے اور نام لے کے کچھ چھیڑ، کچھ بات شروع کر دے کہ یہ معاملہ تھا کہ بہت غلط کیا تھا یار اس نے تمہارے ساتھ، جو تم نے دھوکہ دیا نا، تمہیں اس نے دھوکہ دیا، بڑا غلط کیا. تو یہ اس طرح کے لوگوں کو بھی تھا، تو انہوں نے جا کے کیا کر دیا کہ وہ سلگتی آگ کو چنگاری، یعنی بجھتی آگ کو چنگاری کو، یا چنگاری کو ہوا دینے والی بات کر دی. اب کیا ہو گیا کہ وہ پھر سے ان دونوں کے درمیان پھر کچھ چوتو میں شروع ہو گئی، اوس اور خزرج. ہوتے ہوتے یہاں تک ہوئی کہ آوازیں بلند ہو گئی اور قریب تھا کہ ہاتھ پائی شروع ہو جاتی اور لڑائی شروع ہو جاتی، پھر سے جنگ شروع ہو جاتی، جو جنگ ختم کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ شروع ہونے کو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، چند مہاجرین کے ساتھ وہاں پہنچ گئے جو ہجرت کر کے آئے تھے. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، میں تم میں موجود ہوں. پھر یہ جاہلیت کی پکار کیسی، یہ بدبودار جاہلیت کی بدبودار نعرے کیسے؟ خدا نے تم کو ہدایت دی ہے، تمہیں خدا نے اسلام سے جو ہے وہ اسلام کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلندیاں دی ہیں، ہدایت دی ہے، یہ شرف بخشا تمہیں کہ تمہیں اسلام عطا کیا جائے، جاہلیت کی تاریکیوں کو ختم کر دیا. کیا پھر دوبارہ اسی طرف لوٹنا چاہتے ہو جن سے نکل کر آئے ہو؟ بس یہ اللہ کے نبی کے چند جملے تھے کہ شیطانی جال ٹوٹ گیا اور جو شیطان کے جو چیلے تھے وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے. اور اوس اور خزرج جو ہتھیار نکال چکے تھے انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور ایک دوسرے سے گلے ملے، رونے لگے صحابہ کہ ہم نے کیا کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے تھے.
انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. قرآن نے صحابہ کی ایسی ہی تعریف نہیں کی ہے. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے متقین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آگے فرمایا کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اگر ان سے کبھی کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی فحش کام بھی ہو جاتا ہے، یعنی فار ایگزامپل فحش کام کا ہم بدکاری بھی کہتے ہیں. قرآن میں فحش کا لفظ بدکاری کے لیے بھی استعمال وہ ہے، مطلب کہ مطلب لیے جاتے ہیں. فحش کے لفظ کے ایک مطلب بدکاری یعنی زنا بھی لیا جاتا ہے قرآن میں خاص طور پہ. تو اگر کسی سے نیک آدمی سے زنا بھی ہو جائے تو جیسے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا چلو زنا نہیں، وہ اپنے اوپر کچھ ظلم کر بیٹھتا ہے، ذکر اللہ، فوراً اللہ، اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ والا ہوگا نا تو گناہ کر کے اس کو فوراً احساس ہوگا مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، فوراً اللہ سے معافی مانگ، اللہ میں غلطی ہو گئی، غلطی ہو ہے، انسان ہے، بہک جاتا ہے. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے نا، ایک تو فحش کا ذکر پہلے ہے، یعنی زنا کا مطلب تو مرد و عورت ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے فطری چیز رکھی ہے، تو اس ڈیزائر کو روکنا ہے، صرف حلال جگہ لگانا ہے. لیکن اگر کبھی غلطی سے کسی سے کچھ کسی حد تک ہو جائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹے، خود کو فوراً روک لے. بھائی ٹھیک ہے، جذبات میں ہو گیا کچھ، کچھ جو ہے وہ ہو گئی کوئی غلطی، تو فوراً جیسی احساس ہو کہ بھائی غلطی ہو رہی ہے ہم سے، یا ہو اگر بالفرض ہو بھی گیا ہے، ہو بھی گئی ہے پوری، تب بھی فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرے. یا او ظلم انفسهم، ظلم انفسهم کا کیا مطلب ہے؟ ایک گناہ تو میں نے بتا دیا فحش والا فاحشہ، اور ایک گناہ ہے کہ کوئی اور ظلم کر دیا، چاہے وہ ظلم ہو براہ راست، جیسے ہم جس کو ظلم سمجھتے ہیں اردو والا ظلم، یا جو ہے وہ کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو. فار ایگزامپل شراب پی لی، فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا. تو آ, تو کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں. تو اگر یہ دونوں گناہ ہو جائیں، دونوں میں سے ایک گناہ بھی ہو جائے، تو نیک لوگوں کی، متقین کی بات چل رہی ہے. متقین کی صفت یہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. واستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس بات پر، اس کام پر، یعنی دوبارہ اس گناہ کی تو یہ نہیں کرتے کہ نہیں وہ تو ٹھیک تھا، کوئی غلط نہیں تھا، تو بہت اچھا تھا، بہت ہم تو بالکل صحیح کیا. یہ نہیں کرتے. ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے اس بات پر، علی ما فعلوا، اس بات پر اصرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وهم یعلمون، وہ جانتے ہیں. خیر، تو صحابہ کی یہ شان تھی کہ جیسی کبھی ان کو غلطی، انسان تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تو سمجھایا ہے. بعض لوگوں کو بولو نا جی صحابہ کی سیرت پڑھو، صحابہ جیسے ہو جاؤ، کوشش کرو صحابہ جیسے ہونے کی. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، اللہ کے نبی جیسے ہو جاؤ. کوئی آپ بات کرو یار آپ نے ایسے کیا، اللہ کے نبی کو دیکھو وہ تو انہوں نے تو ایسے نہیں کیا. تو ہمارے شیطان کیا بھٹکاتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ بھائی وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. تو بھائی سیرت کس کے لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے تو ہے سیرت. سیرت ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم گناہ گاروں کے لیے تو ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو اچھا چلو، کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا خصوصیات میں ہو سکیں، ان کو آپ ہٹا دو، بقیہ چیزوں تو نہیں ہے نا. بقیہ چیزیں تو صحیح ہیں. صحیح سے مطلب ساری ساری صحیح ہے. صحیح سے مطلب کہ بقیہ چیزیں تو ہمارے لیے ہے نا، کچھ خاص معجزات ہیں وہ ان کی عظمت، ان کی شان ہے. لیکن بقیہ چیزیں ہیں جو بقیہ پوری زندگی ہے، وہ سب ہمارے لیے ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں. اچھا چلو، کچھ چیزیں آپ اس لیول پہ نہیں کر پاؤ گے تو صحابہ کی بات کرو. وہ تو بھائی بڑے صحابہ تھے، بڑے لوگ تھے، تو ہم کہاں، اور صحابہ تو مطلب ہم تو نہیں کہہ سکتے نا، بیٹا آئین سے آتا ہے عظیم. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، راتوں کو کیا ہوگا، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو ہم تو صحابہ کی اس پہ عمل نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی صحابہ یہ تھے، انسان تھے، بشر تھے، وہ تو نبی بھی انسان تھے، بشر تھے،
لیکن اگر وہ بہت زیادہ تمہیں ہائی لگ رہے ہیں اور کچھ معاملات میں تم اس لیول تک نہیں بھی پہنچ سکے، تو صحابہ تو تم جیسے ہی تھے نا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، الف لام میم پارے کا آخری رکوع تھا، کہ اگر تم ان جیسا ایمان نہیں لاتے، ان جیسا ایمان لے آتے صحابہ جیسا، تو تم ہدایت یافتہ ہوگے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم رکھو اپنے اوپر. ٹھیک ہے، تو صحابہ کے جیسے ہمیں عمل کرنا پڑے گا. تو صحابہ کی شان بہت بڑی ہے، ہم اس مقام اور اس مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو کام صحابہ نے کیا وہ سب ہم کر سکتے ہیں اور سب ہمیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صحیح صحابہ نے کام کیا ہم نہیں کر سکتے، سب شیطان کے دھوکے ہیں. صحابہ نے بھی جو کام کیا ہم بھی وہ کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں پوری طرح، اور وہ کام بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لیول نہیں ہوگا. حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی بعد والے خرچ کر دینا سونے سے بھر کر، لیکن صحابہ ایک جو مٹھی صحابہ خرچ، ایک مٹھی جو ایک صحابی کا خرچ، اور ایک ایک جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر خرچ ہو بعد کے لوگوں کا، تو وہ نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا. ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. ٹھیک ہے، بخاری مسلم غالباً دونوں میں یہ روایت موجود ہے. صحیح سے حوالہ تو یاد نہیں، لیکن تقریباً میرے خیال ہے دونوں میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا جو لیول ہے، جو صحابہ کا مقام ہے، ان کے جو ایمان کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہے. تو اس کا جو اجر اور مقام ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا، لیکن جو صحابہ نے کام کیا وہ تم سب کر سکتے ہو، اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل بعض صحابہ نے ہو سکتا ہے اتنی نمازیں ہی نہ پڑھی ہو لیکن تم پڑھ لو. بعض صحابہ کو موقع ہی نہ ملا ہو، ٹائم ہی نہ ملا ہو اتنا، لیکن تم پڑھ لو. تو ایسا ہو سکتا ہے نا، تو ہمیں پڑھ لینی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا، ہمارے ذہن میں شیطان بٹھاتا ہے کہ بھائی ہم تو، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو کر نہیں سکتے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں ہم. تو صحابہ کی تعریف اور صحابہ کی سیرت قرآن میں بھی جہاں جہاں آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی وہی کریں. کیا مطلب؟ یہاں کیا بات ہے کہ جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے وہ فوراً رک جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. کیا کیا صحابہ نے؟ گلے ملے ایک دوسرے سے کہ یار بھائی معاف کر دو. ایک دوسرے سے دونوں نے معافی مانگی، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. سب نے سمجھ لیا کہ سب ان کے دشمنوں کی فتنہ انگیزی تھی. وہ جو اشعار پڑھ کے آیا تھا، پڑھ کے اس نے بہکایا تھا، اب بھاگ گیا. دیکھو اس کی حرکت ہے. آج بھی آپ کو آپ کے جاننے والوں میں بعض اوقات خاندان اور رشتہ داروں میں ایسے لوگ ملیں گے، اچھے خاصی سکون سی زندگی گزر ہوگی، ایک شوشہ چھوڑ دیں گے اور آگ لگا کے نکل جائیں گے. ہوتے ہیں، جس کی میں نے ابھی چار پانچ مثالیں دی تھی. تو ہمیشہ ان ایسے دشمنوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. یہ سب حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا نہیں ہرگز سوائے اس کے کہ تم بحالت ایمان ہو. اسلام کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں مرنا. یعنی پورا ڈر خوف اللہ کی ناراضی کا ہونا چاہیے بس، اور اپنے حساب سے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. شیاطین چاہتے ہیں کہ تمہارا جو قدم ہے وہ اسلام سے پھر جائے، اور تمہیں چاہیے کہ تم شیاطین کو مایوس کر دو، اور مرتے دم تک کوئی حرکت مسلمان ہونے کے خلاف نہ کرو. بس ایمان اسلام کو لے کے چلے جاؤ اللہ کے بعد. انشاءاللہ بہت غفور الرحیم ہے وہ، بہت آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سے معاف کر دے گا. تمہارا جینا مرنا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مل کر، جمیعاً مل کر پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، فرقہ واریت مت اختیار کرو. یہاں ایک بات سمجھ لیں، ٹائم ہو جائے گا، اسی بات میں ٹائم ہو جائے گا، پھر آگے ہم کل کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ جی. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، دو چیزیں ہیں، اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیں. لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے تفرقہ، جس کو یہاں منع کیا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے افتراق، ایک ہوتا ہے اختلاف. ٹھیک ہے. افتراق حرام ہے، اختلاف جائز ہے. ٹھیک ہے. افتراق کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی اور پھوٹ ڈالنے والے اختلافات کرنا.
اس نیت اور اس انداز سے لڑنا یا اختلاف کرنا کہ جس سے تفرقہ ہو، تو الگ ہے میں الگ ہوں، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، اور یہ گمراہ ہے میں صحیح ہوں، یہ تفرقہ ہے، اور یہ برا ہے میں اچھا ہوں، یہ نفرت دل میں ہونا یہ تفرقہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، بہت سخت اس کا عذاب ہے۔ اور آپس میں تفرقہ جو لوگ ڈالتے ہیں، بعض آج بھی آپ لوگ دیکھیں گے، بعض آپ کو مولوی ملیں گے، ان کو مولوی نہیں کہنا چاہیے، سوری معذرت، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بعض آپ کو ایسے مولویوں کے روپ میں جاہل لوگ ملیں گے جن کو لوگ علماء سمجھتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ عالم یا مولانا یا مفتی بھی لگا ہوتا ہے، اور انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے درس نظامی کا، اور بڑا اچھے سے بھی پڑھا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن ان کو دین کا صحیح مزاج شاید سمجھ نہیں آیا ہوتا، اور وہ ایسے نعرے بازیاں ہوتی ہیں کہ، اور یہ ایسا متکبرانہ انداز ہوتا ہے کہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تیرے باپ داداؤں کو چیلنج کرتا ہوں، قبر سے نکل کے آ جائیں اور میرے اس سوال کا جواب دے دیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ایک عالم سمجھے جانے والا بندہ ممبر رسول یعنی کہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اس لینگویج میں بات کرتا ہے کہ تو تیرے سارے آبا و اجداد قبر سے نکل کر آ جائیں، اور مسلمان فرقے سے، مسلمان مسلک سے بات کر رہا ہے، دیوبندی ہو، فار ایگزامپل بریلویوں کے مخاطب کر رہا ہے، یا مسئلہ کہ اہل حدیث والوں کو مخاطب کر رہا ہے، یا جماعت اسلامی کو یا تنظیم اسلامی کو مخاطب کر رہا ہے، یا پنچپیری کو یا اشاعتیوں کو مخاطب کر رہا ہے، یہ لہجہ ہوتا ہے اپنوں سے بات کرنے کا، اپنے مسلمان بھائی سے اختلاف کر کے کوئی آپ کو اختلاف کرائے ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اگر عقائد میں بھی اختلاف ہے، فار ایگزامپل دیوبندی بریلوی کا مسئلہ کیا ہے، بشر و نور و بشر کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، عالم الغیب کا مسئلہ ہے، مختار کل کا مسئلہ ہے، یہ چار مسائل ہیں، اور کچھ بڑا بنیادی طور پہ یہ چار بڑے مسائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ کیا میں بولوں اس میں؟ دونوں قرآن کو مانتے ہیں، دونوں حدیث کو مانتے ہیں، دونوں فقہ حنفی کو فقہ کو مانتے ہیں، دونوں چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو واجب مانتے ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں حنفی ہیں، دونوں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ کوئی اب رہتا کیا ہے، اب بچتا کیا ہے؟ تو بنیادی اور اصولی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے دیوبندی بریلوی میں، تعبیرات کا اختلاف ہے، اس کو اتنی ہوا دی گئی ہے، اتنا اس میں آگ لگائی گئی ہے، یہ چھوٹے چتونگڑے جو کیا بولیں گے اس کو، بچونگڑے جو مولوی، پھر مولوی بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، مولوی نہیں، میں الفاظ پھر سے واپس لیتا ہوں، بچونگڑے مولویوں کے روپ میں کھڑے ہوئے بندے، جن کو شعور ہی نہیں ہے کہ اختلاف کیسے کرتے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے والد تھے، ایک جگہ گئے بیان کرنے کے لیے، وہاں بریلوی بہت زیادہ تھے، بریلوی ہی تھے اکثر، تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ دیوبندیوں کے حساب سے کیا تھا؟ دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں ہے، جی اور بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، پورا صحیح الٹا فرق ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب دیوبندیوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا شرک ہے، اور بریلیوں کے نزدیک تو ان کا عقیدہ ہے، کتنا فرق ہے، ایک طرف بالکل شرک جی اور دوسری طرف عقیدہ، یہ بہت بڑا، ٹھیک ہے، بہت بڑا اختلاف ہے دیکھنے میں، لیکن اب دیکھیں مفتی شفیع صاحب کا حکیمانہ جواب دیکھیں۔ سوال کیا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں؟ کا علم تھا کہ نہیں؟ مفتی شفیع صاحب نے پتہ کیا جواب دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سارا غیب کا علم تھا۔ اب یہ ایک ایسا جواب تھا کہ جس سے جو دیوبندیوں کے عقیدوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور بریلیوں کا جو موقف ہے اس کو بھی وہ نہیں کہا جا رہا صحیح گمراہ۔ صحیح کیا مطلب؟ بہت سارا غیب کا علم کا مطلب یہ ہے کہ پورا غیب کا علم نہیں تھا، اور بہت سارا غیب کا علم کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم کچھ نہ کچھ تھا ضرور،
کچھ نہ کچھ نہیں، بہت سارا تھا. کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ رہی ہے، فرشتہ غیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آ رہی ہے، وحی کیا ہے؟ غیب ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہے؟ اللہ غیب ہے. جنت کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہے؟ جنت غیب ہے. جہنم غیب ہے. آخرت غیب ہے. پل صراط غیب ہے. حساب کتاب غیب ہے. قبر حشر غیب ہے. سب غیب ہے. تو یہ تو سارا علم جو ہے، سارا پورا قرآن غیب ہے. پورا قرآن کیا ہے؟ وہی ہے نا، وہی غیب کا علم ہے. آخرت کے بارے میں پیشن گوئیاں، علامات قیامت کیا ہے؟ غیب ہے. بعد میں آنے والے، پیش ہونے والے واقعات کیا ہیں؟ غیب ہے. پیچھے جو کچھ ہو گیا اس اور میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا معراج آپ کے صلی اللہ علیہ سفر میں بھی تو بہت کچھ دکھایا گیا تھا نا، وہ بھی تو غیب کا علم ہوا نا ایک لحاظ سے. وسلم. جی جو معراج کے سفر میں ان کو نالج دی گئی تھی ہاں، ساری، وہ سفر بھی موجزہ غیب. ہو گیا. اس سے پہلے جو کچھ واقعات ہوئے آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہے ہیں، غیب ہے. تو غیب کا علم تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل غیب کا علم ہے جیسے اللہ کو ہے؟ یہ نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرقہ واریت والے مولوی صاحب نہیں تھے، نہ ہے، نہ چلے گا، نہ ان کی اولاد میں ایسا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب حفیظ اللہ کو جو سنجید، آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے بڑے مفتی ہیں کہ نہیں ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے بڑے مفتی ہیں. یہ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ ملتے ہوں گے. جب کوئی بڑا کام، بات کوئی بڑی جگہ ہوتی ہے، دونوں ساتھ ہوتے ہیں. دونوں کی ایج بھی کم و بیش قریب قریب ہے. دونوں اپنے اپنے مسلک کے نمائندہ، بلکہ سب سے بڑے جو جن کو ہم لیول دیتے ہیں وہ ہیں. وہ دونوں ساتھ ہیں. وہ دونوں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں. بہت گہرا تعلق ہے دونوں کا، اچھا خاصا، مطلب ایک گہرا تعلق. دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی باقاعدہ عظمت کے ساتھ عزت کرتے ہیں. اور دونوں کے جو اصولی کانسیپٹس ہیں وہ سیم ہیں. جو بنیادی عقائد ہیں وہ دونوں کے سیم ہیں. ایون کیس عید میلاد النبی پر جو بہت زیادہ جشن اور بہت زیادہ چراغاں اور کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب بہت زیادہ خرافات ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب تک خود ان کو منع کرتے ہیں. اسی طریقے سے دیوبندیوں میں جو شدت ہے وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہہ دیا کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. نہیں ایسا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا مجھے یاد ہے، میں نے تقریباً 14-15 سال پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، بدعت ایک گمراہی ہے. کتاب نہیں ہے اصل میں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان ہے. اس کو چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں اس کو پبلش کیا گیا ہے. کتابچہ سمجھتے ہیں نا، چھوٹا سا جو کتابچہ ہوتا ہے. تو یہاں کوئی کتاب، اب جیسے ایک چھوٹی سی کتاب ہے نا، یہ تو پھر کتنی موٹی ہے، اس میں تقریباً 78 پیج ہے، اس میں تو 30-32 صفحات کا ایک بیان ہے. اس کو انہوں نے یہ چھوٹا سا ایسے سائز کا کتابچہ ہے. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا تھا، فرمایا وہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا بھی مطلقاً حرام نہیں ہے. یا رسول اللہ اگر کہا جا رہا ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو یا رسول اللہ والے ہیں، یہ تو مشرک ہیں. دیوبندیوں میں یہ چلتا ہے، بس صرف یا رسول اللہ کہتے ہیں تو شرک ہو گیا. اتنی جہالت ہے. دیوبندیوں میں بھی ہے. تو یا رسول اللہ کہنے سے شرک نہیں ہو جاتا. ہاں، یا رسول اللہ کہنے کے پیچھے آپ کی نیت اور عقیدہ کیا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر فرط جذبات میں یا رسول اللہ کہہ دیا تو اس سے شرک لازم نہیں آتا. اگر عقیدہ یہ نہیں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں مجھے براہ راست، تو شرک لازم نہیں آتا. کیونکہ استاد جی جو ہم اور لوگ کچھ حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو یا رسول اللہ کا لفظ آتا ہے نا اکثر. وہ یا رسول اللہ جو ہے وہ تو کسی بات کو نقل کیا جا رہا ہے نا. نقل کرنے سے تو کچھ بھی نقل کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بیٹا اس سے نہیں ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. بس ویسے پکسل پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا. تو یا رسول اللہ اگر اس نیت سے کہا جا رہا ہے کہ مطلب ایک جذبات میں کہہ رہے ہیں، عقیدہ یہ نہیں ہے، تو یہ غلط نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر اس نیت سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی یہی موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ ہر بات ہر وقت سن رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح، تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرح تو صفات میں شریک کرنا شرک ہے نا. تو نیت پہ انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صرف انہوں نے خود بولا کہ میں تو یا رسول اللہ کہنے کو بھی شرک نہیں کہتا. یہ جملہ تھا ان کا جو مجھے یاد ہے، کہ میں تو یا رسول اللہ کہنے کو بھی شرک نہیں کہتا یا حرام نہیں کہتا. اور پھر اس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. یہ جو وضاحت میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے. صحیح صحیح. تو بریلیوں میں ایک یہ انتہا ہے اور دیوبندیوں میں یہ انتہا ہے.
جو میانہ روی کی بات اور صحیح بات ہے وہ وہی ہے جو مفتی منیر الرحمان صاحب کی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات ہے حافظ اللہ. تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ پھر دونوں ہی فرقہ واریت اور اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی بات نہیں کرتے، اور دونوں کے موقع میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اور زیادہ اس میں بڑھ جاتے ہیں مفتی منیر الرحمان صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب ذرا حدود کے اندر، یعنی کہ تھوڑا احتیاط والے اس پہ رہتے ہیں. تو اس طریقے سے لیکن دونوں کی گنجائش ہے شران. مفتی منیب الرحمان صاحب کا میرے حساب سے کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یہ تو شرک ہیں یا کافر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کبھی نہیں بولیں گے. اتنے آرام سے تھوڑی شرک کا اور کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، بس جو دیوبندی نہیں ہے وہ گمراہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہی دیکھ لیں اسی طریقے اور سے. حدیث کا استاد جی اہل حدیث جو ہے ان کا وہی بتا رہا ہوں کہ اسی طرح کا جو مسئلہ کہ اہل حدیث ہیں ان میں بھی جو سنجیدہ اور یعنی معتدل قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے جو دیوبند کے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ. ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ میں خلاصتاً بتا دوں، ٹائم تھوڑا سا ہو رہا ہے اوپر، خلاصتاً یہ بتا دیتا ہوں. ان کا معاملہ یہ ہے، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ماننے کا مطلب ہے لازم سمجھتے ہیں. دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل مسئلہ کے اہل حدیث بھی، جماعت اسلامی بھی، تنظیم اسلامی بھی، شاعت توحید بھی، پنچپیری بھی، یہ سارے کے سارے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے بس. اور حدیث سے جو ہمیں سمجھ آئے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ اپنے اس قول میں عمل میں مخلص ہیں تو ہمیں ان کو گمراہ بھی کہتے ہوئے نا بہت سوچنا چاہیے. لیکن اگر وہ نفس پرستی میں فقہ کی حدود سے جان چھڑانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو شیطانیت ہے. کافر پھر بھی نہیں کہہ سکتے ہم. قرآن مان رہے ہیں، حدیث مان رہے ہیں، بس صحیح. امام ابو حنیفہ کو ماننا فرض تو نہیں ہے نا، یعنی ایمان کا حصہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، واجب ہے کہ آپ کسی بھی امام کی پیروی کریں، چاروں میں سے واجب ہے، کیونکہ آسانی آپ کے لیے نا، مشکل ہو جائے گی ورنہ آپ کیسے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی نماز پڑھے، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سا عمل کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آگ پر پکی ہوئی روٹی کھائے، اس کے بعد دوبارہ وضو کیا اور پھر نماز پڑھائی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے روزہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا، آگ پہ پکی ہوئی روٹی کھائی یا کوئی چیز کھائی اور بغیر وضو کی نماز پڑھا دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب کیا دونوں حدیثوں میں تو آپس میں ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ یا اس وقت کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ سب چیزیں پتہ چلیں گی محدثین سے، فقہاء سے، وہ بتائیں گے آپ کو. تو اگر آپ کو اتنی سمجھ ہے تو ٹھیک ہے، کیری آن. لیکن جتنے اہل حدیث ہیں نا، مسئلہ کے اہل حدیث کے، ان کو وجہ ترجیح نہیں پتہ ہوتی، ترجیح اور راجح کا علم ہی نہیں ہوتا. بلکہ جو لفظ میں بول رہا ہوں نا، یہ لفظ بھی نہیں سمجھ آئے گا ان کو. جب آپ کو ایک لفظ ہی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کیسے قرآن اور حدیث کی اس گہرائی اور باریکیوں اور ان تعارضات کو کیسے آپ حل کرو گے؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو پھر اسی لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھائی سیدھا سیدھا تعلیم الاسلام لو، پورا دین اس کے اندر آپ کو خلاصۃ مل جائے گا. بہشتی زیور اٹھا، پورا دین خلاصۃ مل جائے گا. کیونکہ تعلیم الاسلام جنہوں نے لکھی ہے یا بہشتی زیور جنہوں نے لکھی ہے، مولانا کفایت اللہ دہلوی اور مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان دونوں کو یہ علوم حاصل تھے، انہوں نے کیے ہیں، جان ماری، پوری زندگی لگائی ہے. اس کے باوجود وہ خود کو حنفی کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی بھی کتنا علم مزید ہے جو حاصل کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. جبکہ مولانا شرف علی تھانوی صاحب مجتہد ہے، مجتہد کے کچھ درجات ہوتے ہیں، مجتہد فی المذہب تو ہوں گے، میرا اندازہ ہے یہ، اس لیول کا ان کو دین کی سمجھ تھی. لیکن مجتہد مطلق وہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام لیث ہوں گے، چند ایک اور بڑے امام ہیں بس. بعض لوگ امام بخاری کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلو، بس مجتہد مطلق کا جو لیول ہے آسان نہیں ہے. صحیح ہے. تو
یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ بھائی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو سمجھنے والے کچھ خاص سارے صحابہ عمل تو کرتے تھے، لیکن ان صحابہ میں بھی بعض صحابہ دوسرے صحابہ کی تقلید کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے لوگ تقلید کیا کرتے تھے، تو دیگر صحابہ خود قرآن و حدیث سے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں اب وہ عبداللہ بن مسعود کو ان کے قول کو مان رہے ہیں؟ تو صحابہ ہی کا یہ عمل ہے کہ وہ دوسرے صحابہ میں دیکھتے تھے کون ہم سے زیادہ عالم ہے، زیادہ بڑا عالم ہے، کس کو دین کی اور حدیثوں کی قرآن کی زیادہ سمجھ ہے، اس سے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مانتے تھے، دلیل نہیں مانگتے تھے ان سے۔ عبداللہ بن مسعود آپ نے کیوں کہہ دیا قرآن ہوتا ہے ایسا، یہ دلیل نہیں مانگتے، کہہ دیا عبداللہ بن مسعود نے، بس مانتے تھے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہہ دیا مان لو، ہاں یا تو اس لیول کا علم حاصل کرو پھر کر لو اختلاف۔ امام حنیفہ کے لیول کا علم کا اندازہ بھی نہیں ہے کر سکتے تو اس لیول کا علم حاصل کہاں سے کرو گے؟ تو یہ ناسمجھی ہے۔ باقی ہمارا ان سے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ باقی چھوٹے موٹے کچھ عقائد میں یہ اختلاف ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا عرش پر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ بہو معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ عرش پر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اللہ خود بھی ہر جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا ایک اختلاف ہے، لیکن اسی اختلاف کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دو، ایک دوسرے کو جاہل کہنا شروع کر دو، ایک دوسرے کو للکارنا شروع کر دو، گالیاں بکو۔ یہ تو شریف مسلمان کو زیب نہیں دیتا، چہ جائے کہ ایک مولوی سمجھے جانے والے بندوں کا آپ ممبر رسول پہ مسجد پہ کھڑو کے ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریل اہل حدیث مسلک کیوں، چاہے بریلوی ہو، چاہے پنجپیری ہو، چاہے جماعتی ہو، چاہے شادی ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ سب طریقے غلط ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو نہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تفرقہ مت کرو، اختلاف سے منع نہیں کیا ہے۔ اختلاف تو صحابہ میں نہیں تھا، کیا اختلاف؟ عبداللہ بن مسعود کچھ اور کہتے تھے، بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی اور فیصلہ ہوتا تھا، حضرت حضرت عائشہ اور حضرت علی میں اختلاف نہیں ہو گیا؟ ہو گیا، پوری جنگ ہو گئی۔ چلو یہ تو صحابہ تھے، نبیوں میں اختلاف نہیں ہو گیا؟ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام باپ بیٹے تھے، دونوں ایک وقت میں تھے، دونوں نبی تھے، دونوں باپ بیٹے، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک فیصلہ داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ قرآن فرمایا، اللہ فرماتے ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو یہ دیا، ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو زیادہ پسند فرمایا، سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا۔ بات ختم، اور کیا چاہیے؟ تو یہ اختلاف تو انبیاء میں مل رہا ہے، یعنی فیصلوں کا اختلاف تو نبی جو معصوم ہوتے ہیں، جب نبیوں میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اختلاف گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اختلاف مذموم یا بری چیز نہیں ہے، اختلاف تو بڑی اچھی چیز ہے، بلکہ ایک روایت میں ایسا آتا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ اختلاف علماء امتی رحمت، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ علماء کا اختلاف کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ اور فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت یہ ہے کہ تو کافر، میں کافر، میں مسلمان، اور تو گمراہ، میں حق پر، یہ فرقہ واریت ہے۔ تاجی اور تو رحمت جہنم، کیسے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ اس کو ایکسپلین کر دوں میں تھوڑا سا کر دیں، بس 1-2 لائن ہے۔ تھوڑا سا؟ چلیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے مطلب کی بات سے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ خواتین زیادہ ہے نا ہماری کلاس میں آج، دیکھتے ہیں آج کیا ویسے ہی زیادہ ہی ہے پورے گروپ میں بھی، خیر ساری خواتین ہیں شاید آج تو پریزنٹ۔ اچھا جی، دیکھیں اگر میاں جی غائب ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اتا پتہ نہ ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دلائل کی بنیاد پر فتویٰ یہ ہے کہ 90 سال تک انتظار کیا جائے گا۔ کتنے سال تک؟ 90 90 سال ایئر، 90 سال تک انتظار کیا جائے گا میاں جی کے واپس آنے کا۔ 90 سال تک بھی اگر وہ نہیں آتا ہے تو عورت عدالت جائے گی اور خلا کروا لے گی تو خلا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر شادی کم از کم عمر میں بھی ہو جائے، 10 سال میں یا 12 سال میں رخصتی ہو جائے، اور شادی ہوتے ہی بندہ غائب ہو گیا، اس نے بولا میں تو نہیں جھیل سکتا، وہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے چلے خیر تو مذاق سے کرو، وہ غائب ہو گیا،
تو جب 90 سال گزریں گے تو یہ بیگم صاحب تو 102 سال کی ہو چکی ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی رہیں گی نہیں رہیں گی. تو اب پھر زندہ اگر ہے بھی تو اب کھلا لے کے کیا کرے گی یار؟ چلو اب اس سے شادی کون کرے گا؟ تو کھلا لے کے بھی کیا کرنا ہے، چلو بیٹھی تو ایسے ہی مر جاؤں گی، چلو کہ یہی سوچیں گے نا. لیکن خیر کچھ دلائل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ، کیونکہ ہمیں تو پہلے قرآن و حدیث دیکھنا پہلے ہوتا ہے نا. ان کے جو دلائل تھے جو بھی تھے انہوں نے 90 دلائل کا ایک قول ہے، ایک قول اس سے زیادہ کا بھی ہے غالباً، 120 سال کا بھی ایک قول غالباً ہے، اللہ عالم. خیر تو امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا. جب 100 سال پہلے، جب ہمارے، بلکہ 100 سال نہیں، تقریباً 70 سال، 60 70 سال پہلے، جب بہت زیادہ لوگ غائب ہونے لگ گئے تھے، یا اس کے علاوہ بھی ویسے بھی یہ بات آئی، تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، میں نے بھی کہا تھا نا اشرف علی تھانوی صاحب کو میں مجتہد فی المذہب سمجھتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا انتقال ہوا ہے 1362 ہجری میں، 1362. اس وقت 1447 چل رہا ہے. کتنا ہو گیا؟ 15 سال، 85 سال پہلے، 85 ایئرس پہلے. مفتی تقی عثمانی صاحب اسی سال پیدا ہوئے جس سال اشرف علی تھانوی صاحب کا انتقال ہوا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مجدد جاتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرا مجدد کھڑا کر دیتا ہے. تو میرے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی مجدد ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی مجدد ہیں، جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ چلتے رہیں گے قیامت تک. تقی عثمانی صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، آمین. لیکن کبھی نہ کبھی ان کو بھی جانا ہے، تو جب وہ جائیں گے تو اللہ دوسرا کوئی کھڑا کر دیں گے. تو خیر، تو یہ جو یوسف ہے نا ساتھ بیٹھا ہوا ہے میرے، تو اس کو میں نے تقی عثمانی صاحب ہی بنانا ہے. اس کا ویژن آپ اس سے پوچھنا بڑھو گے کیا بنو گے، تو بولے گا مفتی تقی عثمانی صاحب. بالکل کلیئر ویژن ہے. واقعی اللہ کی مجھے اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، توفیق اور ہمت دے، اور اس کو بھی توفیق اور ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو اللہ بنا دے، ان سے بھی بڑا بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو خیر، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس پہ یہ مسئلہ آیا، انہوں نے تحقیق کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس مسئلے میں امام مالک کے فقہ پہ عمل کیا جائے گا. اس مسئلے میں امام مالک کے فتوے پر فتویٰ دوں گا میں. اور کیوں انہوں نے بھائی؟ دیا فتویٰ. وہ تو حنفی ہیں. ہاں یہی میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے یہ بتایا کہ دلائل کے حساب سے بھی اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کہ اگر امام وہی والی بات جو میں نے ابھی کہی کہ اگر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ چلاتے رہے تو اس کا پریکٹیکل لیول پہ فائدہ نہیں ہو رہا، مشکل ہے اس کا فائدہ ہونا. اور پھر امام مالک کا جو فتویٰ ہے وہ بھی دلائل کی روح سے ہے نا، وہ کوئی اپنی نفس پرستی میں تو انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. تو امام مالک کا فتویٰ جو ہے اس پر انہوں نے فتویٰ دے دیا. وہ غالباً مجھے پتہ نہیں کیوں ذہن میں یہ نہیں آ رہا، صحیح کنفرم نہیں آ رہا، ہو سکتا صحیح بتاؤں، ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو جائے. وہ ہے 4 سال کا. ہاں جتنے بھی سال کا ہے لیکن بہت کم ہاں، سال کا ہے. 3 یا 4 سال کا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے 4 سال کا. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ ہم امام مالک کے فتوے پہ عمل کریں گے. اب رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امام مالک کا فتویٰ نہیں ہوتا، یا یہ اختلاف نہیں ہوتا فقہاء اربعہ میں، تو ہم کہاں سے فتویٰ دیتے، یعنی کس کے فتوے پہ فتویٰ دیتے؟ ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا، اور ہو رہا تھا. اس مسئلے کا حل نکلا دوسرے فقہ کی وجہ سے. اگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا اختلاف نہیں ہوتا، اور امام ابو حنیفہ ہی کی سب پہ کیونکہ امام ابو حنیفہ پہلے ہیں، تو امام ابو حنیفہ ہی کے فتوے میں سارے چل رہے ہوتے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور یہ رحمت ہمیں نہیں ملتی. تو اختلاف علماء امتی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اجتماعی ضرورت پیش آتی ہے تو اس اختلاف میں سے کسی ایک قول کو اختیار کر لینا کی گنجائش ہوتی ہے. تو جب دوسرے قول کو اختیار کر لیا جاتا ہے تو اس میں سہولت اور آسانی ہوتی ہے، اور اس لیے وہ چیز ہمارے لیے رحمت بنتی ہے. اور اس سے بڑھ کر امام اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عبادات میں تو توسع کی طرف جانا جو ہے وہ ہوتا ہے تساہل یا اباحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو سکتی ہے، اس کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں تو نہیں. لیکن جو معاملات ہیں، جو معاشرت ہے، اس میں جس فقہ پہ آسان ہو عمل کرنا اس کا فتویٰ دے دیا کرو. جہاں، اور ہاں سوری ایک بات اور تھی اس میں کہ اجتماعی ضرورت بھی ہو. ایسے نہیں کہ انفرادی میں اپنے لیے کرتا ہوں، سب اپنے لیے گھوم پھر کے کرتے رہے، پھر تو ایک ملغوبہ سمجھ جائے گا. وہ کوئی بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہ ایک مسئلہ ایک وقت میں حنفی بن جاؤ، ایک وقت میں شافی بن جاؤ، ایک وقت میں مالکی بن جاؤ، ایک وقت میں حنبلی بن جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے میں کسی بھی فقہ کی پیروی نہیں ہو رہی، نہ حنفی کی، نہ شافی کی، نہ مالکی کی، نہ حنبلی کی، بلکہ فقہ نفسی کی پیروی ہو رہی ہے، یعنی اپنے نفس کے فقہ کی پیروی ہو رہی ہے.
یہ ایسے نہیں ہوتا. ہاں دلائل کی بنیاد پر خلوص کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اجتماعی چیز ہو تو عمومی فتویٰ دیا جاتا ہے. تو وہ پھر فتویٰ دے دیا گیا، اور پوری کتاب چھپی ہوئی ہے حیلہ ناجزہ جی کے نام والی سے. بات جو ریپیٹ کیجیے گا، ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ جو عبادات ہوتی ہیں اس میں تساہل نہیں کرنا چاہیے، لیکن معاشرت میں، جملہ کمپلیٹ کریں. مولانا شفیع خانوی صاحب کا میں نے آپ کو وہ حوالہ دیا یا ان کا قول سنایا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، اور یہ بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے غیر سودی بینکاری میں لکھی ہے، اور کہ مولانا شفیع علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں جہاں اجتماعی ضرورت ہو وہاں پر جو جس فقہ میں، ان چاروں فقہ میں سے جس کو پریکٹیکل میں اپنانا آسان ہو اس پر فتویٰ دے دینا چاہیے، معاملات اور معاشرت میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یہ تو رحمت ہوتی ساجد ہے. جی، اس میں یہ جو فتوے کی بات کی ہے نا آپ نے، لیکن کیا تقوی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی فقہ کو فالو کریں؟ نہیں، دیکھیں یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ جی ایک فتویٰ، ایک تقویٰ ہے، ایک فتویٰ ہے، اور ایک ہوں. اس طرح کر کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے. وہ ایک جی. مولوی صاحب جا رہے تھے تو اس میں جو ہے وہ ان کو ان کے کیا کہتے ہیں ان کے شاگرد کے کپڑوں پہ کبوتر کی بیڑ گر گئی، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی تھی، اتنی سی تھی جو ایک درہم سے بھی کم تھی. ویسے بھی کبوتر کی بیڑ تو نجاست خفیفہ ہوتی ہے، وہ تھوڑی زیادہ جی بھی ہو تو جی. مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا. خیر، تو وہ اگر ایک سکے سے ایک درہم سے کم ہو تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے. انہوں نے نماز پڑھ لی، تھوڑا آگے گئے تو ان کے کپڑے میں بھی اتنی، اس سے بھی کم بیٹ گری، تو جا کے وہ دھونے لگے. تو شاگرد نے کہا استاد جی یہ کیا تھا، آپ نے مجھے تو کہا تھا کہ ہو جاتی ہے نماز. تو انہوں نے کہا جو تمہیں بتایا تھا وہ فتویٰ تھا، اور جو میں نے کیا ہے وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے، یہ باتیں بھی چلتی ہیں. لیکن دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ ہمیشہ جو ایک عزیمت پر عمل کرنا جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ، یا ہمیشہ ایک ایکسٹرا جی. کام کر لینا جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تقویٰ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اسلامی بینکاری کی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. فار اسلامی بینکاری ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکاری چلو جائز بھی ہے، چلو بعض لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے، بالکل صحیح ہے، اس کے اندر سود نہیں ہے. میرا بھی یہ موقف ہے، 100% ربا فری ہے، وہ سود 0% ہے، اس میں ایک ذرہ بھی سود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہوں. اچھا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر بھی بہتر تو ہے نا دور ہی رہو، اسلامک بینکنگ میں بھی اکاؤنٹس نہیں کھلواؤ. تقویٰ تو یہی ہے نا. مجھ عاجز ناچیز بندے کا ایک دینی طالب علم کی رائے یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں اکاؤنٹ کھولنا اور وہاں پیسے رکھنا یہ تقویٰ ہے، دونوں کو چھوڑ دینا تقویٰ نہیں ہے. حالانکہ بظاہر دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، جو دونوں کو چھوڑا مل گیا یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ولی اللہ آدمی ہے. میرے نزدیک یہ تقویٰ ہے کہ آپ اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات دیکھنے میں کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، اور تھوڑی ڈیپتھ میں جائیں ٹھیک گے ہے. تو کچھ اور ہوگا. اور اسلامک بینکنگ میں کھلوانے کے جو میں تقویٰ کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت معاش کے میدان میں، معاشیات میں اسلامک بینکنگ نے سودی سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس لیول پہ تباہ کر دیا ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ یار اس سسٹم کو ختم کرو. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو اس سسٹم پہ چل رہا ہے ان کی اکنامی اسٹیبل ہو رہی ہے، تو وہ خود اب اس سسٹم پہ آ رہے ہیں لیکن ہم سے لے لینا چاہ رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بینڈ لگ گیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف کتاب لکھ دی گئی، ٹائم میگزین میں ان کو برا بھلا کہا گیا، سب کچھ کیا گیا. کیونکہ ان پہ حملے ہوئے، کیوں کیے گئے سب چیزیں کہ بھائی یہ مسئلہ، یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا گیا. اگر اسی کو پیچھے ہٹا دو تو اچھا خاصا مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا. اور ویسے ہی پاکستان میں تو اتنا بڑا مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے، باقی لوگ تو سعودیہ اور ملیشیا اس طرح کے جگہوں پر ہیں. تو اب جس چیز سے کفر پر زد پڑ رہی ہے اس پر عمل کرنا زیادہ عظیمت ہے، یہ چپ کر کے گھر کے اندر چپ کر کے بیٹھ جانا جی میں کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوا رہا، وہ زیادہ عظیمت ہے. یہ تو جہاد ہے نا بھائی، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے ایک جہاد ہو رہا ہے. تو جہاد میں جانا تقویٰ ہوتا ہے یا گھر بیٹھ جانا چپ چاپ کر کے تقویٰ ہوتا ہے؟ صحیح صحیح. ٹھیک ہے، تو اسلامی بینکنگ میں اکاؤنٹس کھلوانا تقویٰ ہے. اربوں روپے کی چیریٹیز ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ آپ بولیں گے جی چیریٹی کیوں ہوتی ہے؟ چیریٹی اس لیے ہوتی ہے کہ امام مالک کا ایک فتویٰ ہے، وہ فتویٰ ہم اختیار کرتے ہیں اسلامک بینکنگ میں، کہ اگر کوئی دیر سے دے رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا ٹائم پہ، تو پینلٹی لگائی جاتی ہے. تو وہ پینلٹی، آپ نے مجھ سے ایک چیز لی، آپ نے مجھ سے ایک کتاب لی، وہ ایک 10,000 روپے کی کتاب تھی. آپ نے مجھے کہا کہ میں اس کی انسٹالمنٹ پہ دوں گی، ہر مہینہ آپ کو 2,000 روپے دے دوں گی، 5 مہینے کی انسٹالمنٹ ہے. میں کہا اوکے، لیکن اب آپ کو میں نے دے دیا، یا میں نے کہا چلو انسٹالمنٹ لیں گی تو 12,000 روپے کی دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ 6 مہینے کی انسٹالمنٹ بن گئی.
اب آپ نے 1 تاریخ کو دے نہیں رہی، 5 تاریخ ڈیڈ لائن ہے، آپ نے 5 تاریخ کو نہیں دی تو میں اوپر پینلٹی لگاؤں گا. تو اوپر جو پیسے لے رہا ہوں وہ میں کیوں لے رہا ہوں آپ سے؟ ایک زبردستی کی سزا آپ پہ ڈال رہا ہوں نا، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو پابند کرنا ہے. مسلمان سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مس کمٹمنٹ کرے، لیکن اگر کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک جرمانہ عائد کرنا چاہیے. لیکن وہ اپنی ذات میں صدقہ کرے. اپنے اوپر خود کو لازم کرنے کے لیے جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خود صدقہ کر دے، دوسرا بندہ لازم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن ہم لازم، اسلامک بینک لازم کرتا ہے. لازم کیوں کرتا ہے؟ کہ اگر اس پہ چھوڑا جائے گا تو کون دے گا؟ اتنے اچھے ہوتے تو ٹائم پہ دے دیتے نا. تو وہ نہیں دیں گے لوگ، 90% نہیں دیں گے شاید. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دیں. ہاں لیکن اب کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے دیں تو میں وہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. تو میرا طریقہ کیا، میں کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ چیریٹی جو آپ کو کرنی تھی، میں آپ سے بولوں گا کہ دیکھیں آپ نہیں کریں چیریٹی، وہ آپ مجھے دے دیں، میں وہ چیریٹی کر دوں تاکہ آپ پابند ہو جائیں، اور میں آپ کو اس کا پابند کر دوں اور لکھ دوں شرائط میں. اس طرح ہمارا ایگریمنٹ بن جائے. امام مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے وہ چیز دی ہے وہ خود وہ چیز لے سکتا ہے، لیکن اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. وہ آگے صدقہ کرے گا، اس کی طرف سے جرمانہ ادا کر دے گا کہ یہ اس کا جرمانے کے، لیکن اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. تو اسلامک بینک میں یہ رول فالو ہوتا ہے. تو وہ جو چیریٹی وہ دیتے ہیں نا، تو وہ جتنی پینلٹیز لگتی ہیں وہ پینلٹیز تو کہیں جا رہی ہے نا. وہ اسلامک بینکنگ، ہاں اسلامک بینک میں کام کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. تو وہ بینک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جمع ہوتا رہتا ہے پینلٹی. تو لاکھوں کروڑوں روپے پر جمع ہو جاتے ہیں. تو کروڑوں اربوں روپے کی چیریٹیز ہوتی ہیں، غزہ میں جاتی ہیں، تو کتنے لوگوں کا بھلا ہو گیا. اب آپ بولے نہیں میں تو تقوی پہ چلوں گی، اور تقوی کیا ہے آپ کے نزدیک کہ جی بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلواؤ، تو یہ چیریٹی کم کر دی آپ نے. تو غزہ میں جو جا رہے تھے وہ بھی رک گئے. اسی طرح سے ان چیریٹیز سے کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں، یتیموں کے گھر چل رہے ہیں، بیواؤں کے گھر چل رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی امدادیں چل رہی ہیں، اچھے اچھے پروجیکٹس چل رہے ہیں، تعلیم اور تربیت یا اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی پروجیکٹس، رفاہی کاموں کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. میزان بینک کی چیریٹی سے، بینک اسلامی کی چیریٹی سے بہت کچھ چل رہا ہے. تو یہ سارا جو چل رہا ہے پورا سسٹم اللہ نے اسلامی نظام معاشیات کے اندر پورا سسٹم، پورا اکنامک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اور بڑا ایکو سسٹم، ایکو فرینڈلی سسٹم ہوتا ہے، بہت اچھے سے چلتا ہے. تو چونکہ ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، تھوڑا سا بھی ہم ڈیپ جانے کی کوشش نہیں کرتے. میں نے 5 منٹ آپ کو سمجھا دی بات کہ کس طرح سے چیریٹی ہو رہی ہے، اتنا سا بھی ڈیپ جانے کا ہم کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جی اس طریقے سے پورا سسٹم چلتا ہے. اور وہ جو چیریٹی ہوتی ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ تقویٰ نہیں ہے کیا؟ یہ تو تقویٰ ہے. کیا یعنی سودی نظام کے خلاف جہاد پہ جا رہے ہو تو تقویٰ یہ ہے؟ گھر بیٹھ جانا، جہاد پہ نہیں جانا تب تقویٰ ہے؟ عجیب سی بات ہے. تو اسی لیے میرے نزدیک یہ ہے کہ اسلامک بینک کے معاملے کے اندر فتویٰ جو ہے نا کہ اس پہ چل لیا جائے وہی تقویٰ ہے. تو ہمیشہ تقویٰ فتویٰ الگ نہیں ہوتا، اکثر فتویٰ ہی صحیح تقویٰ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور کوئی اتنے مشکل اور اتنے کوئی کانسیپٹ مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ سکے. بات سے تھوڑی سی توجہ اور اہمیت کی ہے کہ تھوڑا سا دے دیں ٹائم، سمجھ آ جاتا ہے. اب ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں لیکن ضمن کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ تفسیر کے ضمن میں جب اتنا سمجھا رہا ہوں تو اگر باقاعدہ پڑھ رہے ہوں گے تو کتنی گہرائی سے ان چیزوں کی سمجھ حاصل ہو جائے گی، بہت ایزیلی حاصل ہو جائے گی. تو اس کو آپ خود ہی سمجھ لیں. شیطان چاہتا نہیں ہے نا کہ ہمیں اس طرح وہ نورانی جال لے کے آتے جی نہیں تقویٰ تو یہی ہے نا تو نہیں کھلواؤ نا. تو بس اس کے اندر ڈرامے بازیاں بہت ہے نا، پیدائشی ڈرامے باز ہے شیطان ابلیس. تو خیر، استاد جی وہ بچوں کی اسکول کی فیس ہوتی ہے اس میں بھی لیٹ چارجز لگتے ہیں. ہاں اگر وہ لوگ خود استعمال نہیں کر رہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عموماً اسکول والے تھوڑی وہ کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اچھا ہے تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے، تھوڑا اور پیسے زیادہ آ جائیں گے. ناجائز ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس میں دینے والے کا مطلب اس کی بھی وہ ہے پکڑ یا دینے کس طرح؟ والے کو تو وہ سیکنڈری گناہ چھوڑ دیں، وہ تو اتنا زیادہ فکر مندی کی بات نہیں ہے کہ وہ جو دے رہے ہیں مجبور ہو کر چیریٹی دے رہے ہیں یا مجبور ہو کر وہ ان کو جرمانہ دے رہے ہیں، پینلٹی دے رہے ہیں. اس سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالا کیوں ہے. وہ گناہ کبیرہ ہے. وہ اس کی فکر پہلے کریں، وہ چھڑوائیں اسکولوں سے بھائی. اور اب وہ ہیں تو آپ ان کو بولیں کہ بھائی دیکھیں میں جو مجھے پتا ہے ہم نے علماء سے سنا ہے، یہ پیسے جو میں آپ کو پینلٹی کے طور پہ دے رہی ہوں یہ آپ کے لیے جائز نہیں، آپ چیریٹی کر دیں. بلکہ بولے کہ میں یہ پیسے ہوں میں آپ کے سامنے آپ کی ماسی کو دے رہی ہوں، اور دے دیں ان کی میٹ کو دے دیں. بولے تم رکھ لو میں نے تمہیں دے دی تمہارے ہی ہے یہ، دے دیں. پھر اس سے چھیننا وہ ان لوگوں کا اپنا سیٹ اپ ہے، ان شاء اللہ آپ کو تو گناہ نہیں ملے گا. مسئلہ بتا دیں اور تھوڑا جو عمل کر سکتی ہیں کر لیں، لیکن پہلے فکر یہ کریں کہ بچوں کو وہاں سے نکالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ آمین. ہماری بات کی تفرقہ سے کافی ساری باتیں آ گئی تو اسی میں ہماری کافی ٹائم اوپر ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو کر لیں، ہم دعا کر لیتے ہیں. سوال نہیں ہے استاد جی. یہ کون ہے جو اوپو کے نام سے اور ٹیکنو کے نام سے جو ہے وہ کلاس میں ہوتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں پتا چل رہا ہم لوگوں کو؟ ہاں بھائی پلیز یہ آپ لوگ بتا دیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے.
اس طرح سے بغیر اجازت کمرے میں آ جانا، تو کمرے میں کھٹکھٹا کے نوک کر کے آتے ہیں نا. ہم لوگ کھلا رکھا ہوا ہے دروازہ، اس لیے رکھا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہاں سارے اسی گروپ کے لوگ ہیں. پھر بھی بتا دیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ اسی گروپ کے ہوں گے تو اچھی بات ہے، بتا دیں. اپنا نام ویسے تو چینج کرنا چاہیے، جو نام ہو وہی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. نام بھی چینج کر لیں اور اپنے بارے میں بتا دیں، یہاں بتا دیں یا گروپ پہ بتا دیں. ان سے مائک آن کر کے یا تو پوچھ لیں استاد جی. میں مائک تو آن کر کے بتا دینا، میں تو پوچھ لیا، اب میں اور کیسے پوچھوں؟ تو مطلب پوچھ لیا. آئی تھنک ان میں سے ایک وہی ہے جو ہماری سیرت کی کلاس میں آتی ہے نا، کوثر باجی ہیں کہ کون ہے، وہ ہے. کوثر باجی انفینکس ہاٹ ہے والا ہے ان کا نمبر. بھائی دیکھیں جو بھی ہے وہ مائک کھول کے بتا دینا، یا کم از کم لکھ کے بتا دیں. مطلب بتانا تو لازمی ہے نا، یہ تو پتہ اچھی بات نہیں نہیں ہے. ہوتا ہے نا، خواتین کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نام سے آنا ہے یا نہیں آتی کی وجہ سے ایسے کہہ رہی ہوں. ان کا مائک آن کریں اور ان سے بولیں بات کریں، سب سے ایک ایک کر کے بات کروا لیں تاکہ انہیں اچھا، پتہ چل ایک جائے. انفینکس ہاٹ 9 بتا دیجئے کون ہے آپ، اپنا نام تھوڑا تعارف. ٹیکنو کے وہ ایل تو 5 آپ نے بتا. جی انفینکس ہاٹ والی تو کوثر باجی ہیں، وہ تو مجھے پتہ. اچھا، وہ آپ ٹیکنو کے ایل 5 بھائی پلیز آپ بتا دیں کون ہے آپ. اور ایک اوپو بھی تھی وہ، اب وہ نہیں ہے. چلو وہ نہیں ہے تو بھائی بتا دیں، اچھی بات نہیں ہوتی ہے، ٹکٹس کے بھی خلاف ہے. اور اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نہیں بتائیں گے تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہر چیز کے کچھ پروٹوکول اور رولز ہوتے ہیں نا. نہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا استاد جی نام کیسے ڈالتے ہیں کیا ہے نا، خواتین کو اتنا اس کا نہیں تو زوم کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے. مائک کھول کے بتا دیں، اور اگر وہ بھی نہیں کھولنا آ رہا تو گروپ پہ بتا دیں. گروپ تو پتہ ہے نا، گروپ پہ واٹس ایپ پہ تو نام لکھنا آتا ہے نا، ان تو سے بات ہی بتا نہیں دیں. کری اب تک، اتنے پورے ٹائم سے جو ہے وہ کسی ان میں سے کسی نے بات نہیں کری ہے مائک پہ، مائک آن ہی نہیں کرے. ہاں تو اگر گروپ پہ دیکھیں، آپ دیکھ لیں کہ گروپ میں جتنی خواتین ہیں ان سب کو آپ جانتی ہیں یا نہیں. جن کو نہیں جانتی ان کو پرسنل پہ میسج کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، ان سے تعارف لیں. اور اگر وہ نہیں رپلائی کرتے ایک دن تک تو آپ ان کو بول دیں کہ دیکھیں ہم پھر آپ کو ریموو کر دیں گے. اور پھر ایک دن، پھر مزید ایک دن تک وہ رپلائی نہیں کرتے ان کو ریموو کر دیں، گروپ سے نکال دیں. ٹھیک ہے، ان سے بول دیں معذرت، اور بڑی معذرت، بڑے اس سے ان سے ریموو کر دیں. میں خود بھی معذرت کر رہا ہوں کہ ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی اتنے حالات برے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں چل رہی ہیں. تو ہیکنگ بھی چل رہی ہے، بہت کچھ چل رہا ہے، تو بڑے لیول پہ بھی چھوٹے لیول سے بھی. تو اس لیے بتانا لازمی ہے. اگر کوئی نہیں بتائے گا اور وہ ہماری سسٹر ہیں، ہمارے بردر ہیں، جو بھی ہیں، تو بڑی عزت اور بڑے مقام کے ساتھ، بڑی عظمت اور بڑی ویلیو اور بڑی اچھی، ساری اچھی چیزوں کے ساتھ ہم ان سے بڑے اچھے سے معذرت کر کے ان کو ہم گروپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. جی دعا کروا دیں استاد جی، کوشچنس تو ٹھیک اور ہے. نہیں ہے. اچھا جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعني على ذكرك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم پہ جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں وہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. جو کمی کوتاہیاں ہیں اس کو معاف فرما، سیئات کو بھی حسنات کو مبدل فرما، غلطیوں کو بھی غلطیوں کو بھی خوبیوں سے بدل دے اور ان کو قبول فرما. اور ہمیں قرآن کریم اور احادیث اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی، اور پھر صحیح طریقے سے اس کو پڑھنے کی، اور پھر اس کو سمجھنے کی، اور پھر اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی، اس کی دعوت دینے کی، اس کا داعی بننے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمیں قرآن سے اور سیرت سے محبت عطا فرما. تو پھر جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان خود ہی ہر وقت اسے گن گاتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو خیر اللہ کے آپ کے نبی نے مانگی ہے وہ ساری ہمیں عطا فرما. جن شرور سے، فتن سے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ عطا فرما. اور جو شرور اور فتنہ آپ کے علم میں ہے ان سب سے پناہ عطا فرما. اور جتنی
جتنی جو خیریں ہیں وہ ساری خیریں بھی آپ ہمیں عطا فرمائیے، اور ہمیں گناہوں سے بچا کے نیکیوں پہ لگا دیجیے. صرف نیکیوں کی توفیق اور ہمت ہی نہیں، ہمیں خود ہاتھ پکڑ کے آپ ہمیں نیکیوں پہ لگا دیجیے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم خود سے بہت زیادہ عمل کر سکیں. تو آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں اور ہمیں خود نیکیوں پہ چلا دیں، اور شیطان سے ہمیں بچا لیں، کیونکہ شیطان اگر ہمیں اپنے قابو میں کرے گا تو اس سے ہمارا بھی نقصان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی نہیں ہوگی اور آپ بھی ناراض ہو جائیں گے. تو آپ شیطان کو ہم سے دور کر دیں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی خوشی ہو اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو. تو بس ہر طرف فائدے فائدے، تو ہمیں بس اٹھا کے دین پر خود ہی سے چلا دیں. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين. آمين بحرمة سيد المرسلين وبرحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.